اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب انسان بنایا تو انسان کو خوبصورت بھی بنایا اور باوقار بھی بنایا۔ جس کو ہم سیرت کہتے ہیں وہ وقار کا نام ہے، وہ کردار کا نام ہے۔ کردار اچھا ہوگا تو انسان باوقار ہوگا، اور کردار میں جھول ہوگا تو انسان کا وقار جاتا رہے گا۔ سو اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا بنایا ہے، جیسی اس کی تخلیق کی ہے، اس کو اشرف بنایا ہے، اس کو افضل بنایا ہے، تو اسے افضل ہی رہنا ہے، اسے اشرف ہی رہنا ہے، اسے خود کو گرانا نہیں ہے، اسے خود کو ذلیل نہیں کرنا، خود کی عزت باقی رکھنی ہے، اسے مجروح نہ کرنا ہے نہ کروانا ہے۔ اس کے لیے جب ہم نظام کو دیکھتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے، تو جہاں جہاں دیکھیں گے انسان کے وقار کا تحفظ کرتے ہوئے اسلام نظر آتا ہے۔ آپ کسی کی جاسوسی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس سے جس کی جاسوسی کی جائے گی اس کے عیب آپ تلاش کریں گے، اور گویا کہ اس کی عزت نفس مجروح کریں گے، اس کو چھوٹا بنانے کی کوشش کریں گے، اس کو بلیک میل کریں گے، لوگوں کی نظروں میں اسے گرانے کی کوشش کریں گے، جو بدقسمتی سے فرد یا افراد میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ریاست میں تو باہر صورت ہوتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کے ثبوت نہ ہوں۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ اس سے جس پہ تہمت لگتی ہے اس کی عزت تاتار ہو جاتی ہے، اس کا وقار باقی نہیں رہتا، سو نہیں لگا سکتے۔ آپ احکامات دیکھیے شریعت کے کہ انسان کی عزت اور انسان کے وقار کا تحفظ کیا ہے اسلام نے، اس لیے کہ انسان کو اس کا کردار اور اس کا وقار اس کو افضل بناتا ہے، اس کو اشرف بناتا ہے۔ اور اگر یہ باقی نہیں رہتا تو پھر کاہے کی افضلیت ہے اور کس چیز کی اشرفیت ہے؟ اس لیے وہ تمام کام اور تمام امور جو انسان کو اس کے وقار پر کھڑا نہیں رہنے دیتے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اسلام ان کے چھوڑنے کا کہتا ہے۔ اور وہ تمام احکامات اور وہ تمام امور اور وہ تمام کام جن سے انسان باوقار ہوتا ہے یا باوقار رہتا ہے، ان کے کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کیا کریں، مساکین پہ خرچ کریں، مسافروں پہ خرچ کریں، لیکن تبذیر نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں ہوگی، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ تو شیطان کا کام ہے۔ ایسا کام تو وہ کریں گے جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو اس کی بات ماننے والے ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، جبکہ شیطان کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا
کہ جس کی بات مانیں گے وہ جب اللہ کا ناشکرہ ہے تو اس کی بات جب آپ مان لیں گے تو گویا بھی آپ بھی اللہ کے ناشکرے ہو جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں خاص طور پہ اس کا جو آخری جملہ ہے یہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں ان میں اور آپ کے جو مسائل ہیں ان میں توازن ہونا چاہیے۔ یہ عدم توازن کا شکار نہ ہوں۔ وسائل اور مسائل یا وسائل اور اخراجات، ان میں توازن پیدا کرنا یہ تقاضا اسلام ہے، اور یہ دانشمندی کی بات ہے، اور یہ وقار کو برقرار رکھنے کی بات ہے۔ ایک شخص کے وسائل تھوڑے ہیں تو وہ اپنی ضروریات کو تھوڑا کر لے، وہ اپنے معیار کو کم کر لے۔ ایک شخص کے وسائل زیادہ ہیں تو وہ اپنا معیار بہتر کر لے۔ اب جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ معیار بہتر کرے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، نہیں روکتا۔ وہ اچھا لباس پہنے، وہ اچھا کھانا کھانے میں کھانا اچھا کھا سکتا ہے کھا لے، لباس اچھا پہنتا ہے پہن لے، وہ گاڑی اچھی رکھ سکتا ہے رکھ لے، جو آسائش سہولت وہ لے سکتا ہے وہ لے لے۔ لیکن اس وقت جب وہ ان وسائل میں جو اس کو اللہ نے عطا کیے ہیں اس میں سے جو اللہ نے حقداروں کا حق رکھا ہے وہ ان کو دے دے، لیکن وسائل رکھنے کے باوجود بھی تبذیر نہیں کرے گا۔ پھر بھی اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہ وہاں بھی خرچ کر دے۔ وہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن اپنے پروٹوکول کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ تبذیر ہے کہ وہ اس کو اس لیے خرچ کرے کہ لوگ اسے بڑا جانیں، وہ اس لیے خرچ کرے کہ لوگوں کی رائے اس کے بارے میں اچھی قائم ہو جائے، لوگ کہیں کہ بڑا پیسہ اس بندے کے پاس، لوگ کہیں کہ فلاں جو نام ہوتا تھا اس کے ساتھ سابقہ لگ جائے، وہ چودھری صاحب ہو جائیں، وہ سردار صاحب کہلانا شروع کر دیں۔ گاڑی بڑی اس لیے ہو کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، وہ کہتے ہیں جی میں فلانے نے تو گاڑی لی، لوگ تو نظریں نہیں اٹھ سے ہٹتی، نظریں جم جاتی ہیں۔ بھئی نظریں جمانے کے لیے تو گاڑی نہیں لینی چاہیے، گاڑی اپنی سہولت کے لیے لے لے، اچھی لے لے، جس میں آپ کو زیادہ سہولت میسر آتی ہے وہ لے لیں۔ سو اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کے وسائل کم ہیں وہ اپنے وسائل اور اپنے اخراجات میں توازن پیدا کرے گا۔ وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ میں نے گاڑی لینی ہے چونکہ میرے ہمسائے کے پاس ہے، چونکہ میرے کولیگ کے پاس ہے، میرے رشتہ دار کے پاس ہے، تو گاڑی تو میں لوں گا۔ اب اس کے لیے مجھے کمیٹیاں ڈالنی پڑیں، اس کے لیے مجھے قرض اٹھانا پڑے، اس کے لیے مجھے کسی سے کہنا پڑے، تو گاڑی تو میں نے لینی ہے۔ ہمارے ایک استاذ ہم نے جب ان سے پڑھا، اب بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ بار بار ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گھر میں فریج لے سکے تو وہ گھڑا رکھ لے، وہ گھڑے کا پانی کیوں نہیں پیتا؟ اس نے کیوں ضروری سمجھا ہے کہ جب دوسرے کے گھر میں فریج ہے تو اس کے گھر میں بھی فریج ہونی چاہیے؟ وہ توازن پیدا کیوں نہیں کرتا اپنے وسائل اور اپنے اخراجات میں؟ دانشمندی یہ ہے، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک باشعور آدمی جتنے اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں اس کے اندر رہ کے وہ جیتا ہے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس کو اسلام معیوب جانتا ہے۔ جو آج میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنے وسائل میں رہ کے جیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے فنکشن کو وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ بڑا کرنا چاہتا ہے، اس لیے بڑا کرنا چاہتا ہے کہ اس کی ناک رہ جائے،
لوگوں کا جو اس کے بارے میں بھرم ہے وہ باقی رہ جائے، جو بیٹے والے ہیں یا بیٹی والے ہیں جن کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہے اس میں اس کا قد ویسے کا ویسے رہ جائے. سو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص جو ہے وہ قرض اٹھا لیتا ہے، بیٹی کا نکاح کرتا ہے، قرض اٹھا لیتا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ قرض اٹھا لیا، بیٹی کا نکاح کر دیا، اب اگلے 10 سال وہ یہ قرض اتارے گا. تو آپ کو ضرورت نہیں تھی قرض اٹھانے کی، آپ کو ضرورت تھی سیدھی بات کرنے کی. قولوا قولا سدیدا، سیدھی صاف بات کرنے کی ضرورت تھی. میرے وسائل نہیں ہیں، میں یہ نہیں کر سکوں گا، یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. 2 ٹوک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پردے ہیں. لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا. سو اس کی بجائے کہ اپنا مصنوعی قد بڑھانے کی بجائے حقائق رکھے سامنے، خود بھی اطمینان سے جئیں، نہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ کسی وقت میرا یہ جس کو میں عیب سمجھتا ہوں یہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. حالانکہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ عیب تو نہیں ہے. کسی کے پاس وسائل کم ہیں تو یہ عیب تھوڑی ہے. اگر یہ عیب ہوتا اور اگر اس کو چھپایا جانا ہوتا تو یہ تو انبیاء کو چھپانا چاہیے تھا. وسائل تو ان کے پاس کہاں تھے؟ آپ نے سیرت پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا ہے، پڑھا ہے، کتنے وسائل تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تک پہنچی ہے، ہم ان کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کئی دن آگ چولہے میں نہیں جلتی تھی. یہ ہم بتاتے ہیں، یہ ہم سنتے ہیں. اگر یہ عیب کی بات ہوتی تو نہ اس کو یہاں ذکر کیا جانا چاہیے تھا، نہ اس کو سنا جانا چاہیے تھا. یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم میں حکمتیں ہیں. اور میں نے اس پہ بات کر رکھی ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے تو کیوں دیا ہے. سو اللہ نے اگر کسی کو کم دیا ہے تو ان کم وسائل میں وہ باوقار زندگی جی سکتا ہے اس وقت جب وہ جینا چاہے. وہ خود طے کر لے کہ میں نے بے وقار نہیں ہونا، میں نے اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے، میں نے خود کو ذلیل نہیں کرنا. اور ذلت کیا ہے، گرانا کیا ہے؟ جب آپ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. اور یہ ہاتھ پھیلانے والے کو معلوم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت دفعہ اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے دل تو نہیں چاہتا، میں بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں، دل تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے مانگوں، شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے. مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، میں سب کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ اس بندے کو معلوم ہے کہ یہ اس کی مجبوری تھی کہ نہیں تھی. یہ اس کی مجبوری تھی یا خود کو بڑا بنانے کا مصنوعی ایک طریقہ تھا. سو جب یہ شرمندگی کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی بات کی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بات کی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر کا ہاتھ ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے، جس سے دیا جاتا ہے، وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے جو نیچے ہوتا ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جو لینے والا ہے، وہ بہتر نہیں ہے. کیوں بہتر نہیں ہے؟ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اس سے انسان کا جو وقار ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کا احترام ہے، وہ سلامت نہیں رہتا، وہ باقی نہیں رہتا، جبکہ ایک مسلمان باوقار ہوتا ہے. اور میں
چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، تو میں اپنے سارے بھائیوں سے کہتا ہوں، کبھی بھی اپنی جاب میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے ہاتھ۔ آپ آج بھی باس کے پاس چلے گئے، میں جی بڑے میرے مسائل ہیں، میری تنخواہ بڑھا دیجئے، میرا گزارا نہیں ہوتا، کل پھر آپ چلے گئے، 15 دن بعد پھر آپ چلے گئے، یہاں سے میسج ڈلوا دیا، ادھر سے سفارش ڈلوا دی۔ نہ کریں، رزق وہ ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ کبھی بتانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن پیچھے نہ پڑیے، آپ بے وقارے ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ بڑے ہوشیار ہیں، اور اس سے آپ روز یاد دہانی کرواتے ہیں باس کو، اور باس کو مجبور کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی تنخواہ بڑھا دے۔ نہیں، وہ باس بھی سیاںا آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک وہ ہے جس نے کبھی میرے سامنے ذکر نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جو ہر چوتھے دن بعد ایک مجبوری لے کے آ جاتا ہے۔ سو اس کی نظر میں بھی یہ باوقار ہے، یہ باوقار نہیں ہے، وہ باس کوئی بھی ہو۔ سو یہ رویہ بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ روز چلے جائیں جی آج بھی بڑھا دیں، آج بھی بڑھا دیں۔ ہمارے ہاں سرکاری ملازمین، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، جو ریاست کی زیادتیاں ہیں، جو ریاست کا ظلم ہے ٹیکسز کی صورت میں، بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ میسر نہ کرنے کی صورت میں، جو اس کا ظلم ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن اگر ریاست زیادتی کرے تو افراد کو بے وقارہ پھر بھی نہیں ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ روٹیاں گلے میں ڈال کے، روٹی گلے میں ڈال کے سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ قمیضیں اتار کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مر گئے ہائے مر گئے، روٹی نہیں پوری۔ جن کے پاس اپنا گھر ہے، جن کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، جن کی اپنی فریج ہے، جن کی اپنی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی سڑک پہ بیٹھ کے کہتا ہے مر گئے۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے بڑے اوکھے دن گزر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسکین کی بات کی، مسکین جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسکین نہیں ہے کہ جس کے گھر میں دن اور رات کا کھانا موجود ہو، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس کے گھر میں دن اور رات کا پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا اسباب موجود ہو، اتنے اسباب ہوں، وہ مسکین نہیں ہے۔ سو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جس کو ہم اس تعریف میں مسکین کہہ سکیں۔ اور ہمارے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ روز اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک شخص صبح 9 بجے شروع کرتا ہے یہ کہنا کہ بھوکا ہوں 2 روٹیاں دلا دیں، وہ شام تک یہی کہتا ہے، وہ شام تک پیسے اکٹھے کرتا ہے، جملہ نہیں بدلتا، اس لیے کہ یہ بڑا ٹچی سا جملہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ کم از کم روٹی تو دلا دوں۔ ایک شخص صبح سے شروع کرتا ہے اور رات تک جاتا ہے، اور کتنے صحت مند لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، تندرست لوگ ہیں، لیکن مانگتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہو اور ہم اپنی صلاحیت سے کام نہ لیں تو یہ صلاحیت آخر کار ختم ہو جاتی ہے، اور اگر میری صلاحیت ہے میں اس سے کام لیتا ہوں تو یہ دن بدن بہتر ہوتی ہے، کوئی بھی صلاحیت ہو۔ ہمارے ہاں لوگ اس لیے بھی اپنی صلاحیت کو کام میں نہیں لاتے کہ اگر یہ صلاحیت بھی کام میں لے آیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کام اب تم کرنا شروع کر دو، ادارہ تو میرے سے ڈیمانڈ کرے گا کہ یہ کام بھی کرو۔ چھپا کے رکھتے ہیں ادارے سے کہ ادارے کو میری کی صلاحیت کا نہ پتہ چل جائے، پھر وہ مجھ سے اس مد میں بھی کام لے گا۔ سو صلاحیتیں چھپانے سے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ سو پیغام اتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں اس باب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہتر ہے جو رسی جس کے پاس ہے، جس کے پاس کپڑا ہے، اور وہ اپنی پشت پر لکڑیاں اٹھا کے آتا ہے، اس کی نسبت سے وہ شخص بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے
اور پھر وہ دینے والا اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ اس پر ہے۔ تو بہتر آدمی کون ہے؟ جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ٹھان لیتا ہے کہ نہیں اب مانگنا ہے، یہ بڑا کاروبار ہے، تو پھر ساری عمر مانگتا ہے اور اس کو پیشہ بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لے، فرمایا کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بے وقارہ آدمی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ معاشرے میں بھیک دینے کو بھی ترویج نہیں دینی چاہیے، نہ مانگنے کو نہ دینے کو۔ بہتر رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اس کو کاروبار کروا کے دیں، اس کو روزگار دلا کے دیں، اور پھر اس میں چیک رکھیں کہ آپ نے جو روزگار دلایا ہے اب یہ وہ اس پہ کام کرتا ہے کہ بیچ کے پھر اس نے بھیک مانگنا شروع کر دیا ہے، اس کا وقار بھی باقی رہے، اور اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے، جو تندرستی دی ہے، جو طاقت دی ہے، کیونکہ اعضاء تو ایک جیسے ہیں، اللہ نے جو انسان کو بنایا سب کے اعضاء ایک جتنے ہیں، 2 ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو 4 نہیں دیے، 2 پاؤں دیے ہیں، ایک جیسا چلتے ہیں، قریب قریب ایک جیسا کام کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ سو آپ محنت کریں اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں، کسی کا نتیجہ اچھا آئے دنیاوی اعتبار سے، کسی کا نہ اچھا ہے، آپ کا کام محنت کرنا ہے۔ سو اس میں بات صرف اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو مانگنے والا ہے وہ اچھا نہیں ہے، جو نیچے کا ہاتھ ہے وہ بہتر نہیں ہے، دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا۔ اور یہ مانگنے کی جب بات ہوتی ہے تو یہ وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے لیے۔ ایک شخص جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سیلاب آ جاتا ہے، لوگ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں سے ایک ہمارے دوست اٹھتے ہیں کہ آپ سب اس میں پیسے اکٹھے کریں، ہم ان کی مدد کو جاتے ہیں، تو یہ ہاتھ نیچے والا نہیں ہے، یہ تو خود گویا کہ دینے والا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ رفاع عامہ کے کام ہیں، اللہ کے گھر کے کام ہیں، وہ کہتا ہے تو وہ ہاتھ نیچے کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے صحابہ کرام سے کہتے کہ جہاد کے لیے وسائل دیں، فرماتے عثمان سے کہا عثمان اور چاہیے، عثمان اور چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ کے دین کے لیے تھا۔ سو اس میں گزارش اتنی ہے کہ میں اور آپ جس بھی سطح پہ ہیں مالی اعتبار سے، جو میرے وسائل ہیں میں نے ان کے اندر رہ کے جینا ہے، ان سے باہر نہیں جانا۔ مسائل پیدا ہوں گے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو میرے فلاں رشتہ دار نے شادی کی تھی وہ کیسی کی تھی، وہ کتنی دھوم دھام سے تھی، نہیں دیکھنا میں نے یہ دیکھنا ہے میرے وسائل کیا ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ٹی وی پہ جب ہم شادیاں دیکھتے ہیں تو کتنے دن کا وہ فنکشن ہوتا ہے، وہ 6 دن کا ہوتا ہے کہ وہ 8 دن کا ہوتا ہے، میں نے تو 1 دن کا کرنا ہے۔ مجھے کیا غرض ہے مہندی سے، مجھے کیا غرض ہے مائیوں سے، مجھے کیا غرض ہے تیسری اور چوتھی رسم سے، مجھے تو یہ ہے کہ میرے وسائل کیا۔ اور میں نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے، اور بچوں کو اعتماد دینا ہے، اعتماد سے سمجھانی ہے، چھوٹا بنا کے نہیں سمجھانی، اعتماد دیں۔ اور انسان اعتماد سے بڑا بنتا ہے، بد اعتمادی اس کو چھوٹا بناتی ہے، وسائل چھوٹا نہیں بناتے۔ اس لیے اعتماد دیں اولاد کو، بہن بھائیوں کو یہ بات سمجھائیں، خود بھی سمجھیں کہ میرے جو وسائل ہیں میں ان کے اندر رہ کے باوقار رہ سکتا ہوں، اور مجھے رہنا ہے، اور مجھے قرض نہیں اٹھانا،
اللہ کہ بہت آپ مجبور ہو جائیں. یہ بھی ہاتھ پھیلانا ہوتا ہے, قرض اٹھانا بھی ہاتھ پھیلانا ہے. اگر جی یہ عثمانہ میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کسی سے کہیں گے, آپ چھوٹے بن جاتے ہیں. سو آپ اور میں, جو میرے وسائل ہیں وہ تھوڑے ہیں, تو میں نے سیکھنا ہے کہ میں ان کے اندر رہ کے کیسے جیوں. میں کون سی چیزیں اس سے ہٹا سکتا ہوں جو میرے پہ بوجھ ہیں. میں گاڑی نہیں لے سکتا, میں بائک لے لوں. میرے سے بائک اگر مہنگا ہو گیا فیول, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو میں سائیکل پہ آ جاؤں. یہ ضرورت کی بات ہے, یہ پروٹوکول کی بات ہی نہیں ہے. میرے پاس فریج نہیں ہے, میں گھڑے پہ آ جاؤں. میرے پاس ٹچ موبائل لینے کے پیسے نہیں ہیں, میں کی پیڈ لے لوں. میں 50,000 کا نہیں لے سکتا, میں 10,000 کا لے لوں. تو مطلب میں نے دکھانے کے لیے تو نہیں لینا نا, کہ میں روز دکھاؤں کہ میرے پاس کس کمپنی کا موبائل ہے, کتنے پیسوں کا ہے. میری تو ضرورت یہ تھی کہ میں نے بات کرنی ہے, میں نے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. سو اس کے لیے تو 10,000 میں بھی کام چل جاتا ہے. اگر وسائل نہیں ہیں تو آپ پیسے قرض لے کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے 50,000 کا نہ لیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, یہی انسان کا وقار ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ باوقار رہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, دینے والے بنیں, لینے والے نہ بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.